السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حوض کوثر اور شفاعت، قیامت کا ہونا حق ہے، اس کا نہ ماننے والا کافر ہے۔ قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن بغیر ختنہ کیے ہوئے اٹھیں گے۔ کوئی پیدل ہوگا، کوئی سوار، اور کافر منہ کے بل چلتے ہوئے میدان حشر کو جائیں گے۔ کسی کو فرشتے گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ میدان حشر ملک شام کی زمین پر ہوگا۔ اس دن زمین تانبے کی ہوگی، سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، ابھی 4000 سال کی راہ کے فاصلے پر ہے، اور اس کی پیٹھ دنیا کی طرف ہے۔ قیامت کے دن اس کا منہ اس طرف ہوگا، گرمی سے بھیجے کھولتے ہوں گے، پسینہ اتنا زیادہ نکلے گا کہ اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر تک، کسی کے سینہ، کسی کے گلے تک، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر لگام کی طرح جکڑا جائے گا، جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ اور گرمی کی حالت سے پیاس کی جو حالت ہوگی وہ ظاہر ہے، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائے گی، اور کچھ لوگوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئے گی۔ ان مصیبتوں کے باوجود کوئی کسی کا حال نہ پوچھے گا، بھائی سے بھائی بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں پڑا ہوگا، کوئی کسی کی مدد نہ کرے گا۔ قیامت کا دن جو کہ 50,000 سال کا ہوگا، اس پریشانی کی حالت میں قریب آدھے کے گزر جائے گا۔ اب محشر والے رائے کریں گے کہ اپنا کوئی سفارش ڈھونڈنا چاہیے جو ہم کو ان مصیبتوں سے چھٹکارا دلائے۔ لوگ گرتے پڑتے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے حضرت آدم، آپ انسان کے باپ ہیں، خدا تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست مبارک سے بنایا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا، ہم لوگ سخت پریشانی میں پڑے ہیں، آپ ہماری شفاعت کیجئے کہ خدا تعالی ہمیں ان سے چھٹکارا دے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، یہ میرا مرتبہ نہیں، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان کی بڑائی بیان کر کے کہیں گے کہ آپ اپنے پروردگار کے یہاں ہماری شفاعت کیجئے۔ یہاں سے بھی وہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق نہیں، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ مختصر یہ ہے کہ لوگ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ وغیرہ بڑے بڑے نبیوں کے پاس جا کر شفاعت کے لیے روئیں گے اور گڑ گڑائیں گے، مگر ہر جگہ سے یہی جواب ملے گا کہ یہ میرا مرتبہ نہیں، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ یہاں تک کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ کہیں گے، آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے، تم ان کے پاس جاؤ جن کے ہاتھ پر فتح رکھی گئی، جنہیں آج ڈر نہیں، اور وہ حضرت آدم کی ساری اولاد کے سردار ہیں۔ تم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ خاتم النبیین ہیں، وہی آج تمہاری شفاعت کریں گے۔ اب لوگ پھرتے پھراتے، ٹھوکریں کھاتے، روتے چلاتے، دہائی دیتے ہوئے رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شفاعت کے لیے کہیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے کہ شفاعت کے لیے میں ہوں، یہ فرما کر خدا کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ حکم ہوگا، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی، اور جو مانگو گے ملے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول ہے۔ اب شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ جس کے دل میں رائے کے دانے سے بھی کم ایمان ہوگا، سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی بھی شفاعت کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت ثابت ہے میری امت کے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے۔
حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا تو اس نے مجھے اختیار دیا کہ یا تو میری آدھی امت جنت میں جائے یا میں شفاعت کو اختیار کروں، تو میں نے شفاعت کو منظور کیا۔ میری شفاعت ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو اس حال میں مرے کہ اس نے کسی کو خدا تعالیٰ کا شریک نہ مانا ہو۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت میری شفاعت کی بدولت جہنم کی آگ سے نکالی جائے گی جس کا نام جہنمی پڑا ہوا تھا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ شفاعت کریں گے، پہلے نبی، پھر عالم، پھر شہید۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ کئی جماعت کی شفاعت کریں گے، اور کچھ لوگ کئی قبیلوں کی، اور کچھ لوگ 10 سے 40 کی شفاعت کریں گے، اور کچھ لوگ صرف ایک آدمی کی، یہاں تک کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جہنم کی آگ کو پل صراط سے گزر کر پار کریں گے، پھر اپنے اچھے اچھے عمل کے موافق جہنم کی لپٹ وغیرہ سے چھٹکارا پائیں گے، تو ان میں سے جو سب سے اچھے ہوں گے وہ بجلی کے چمکنے کی طرح پل صراط سے گزر جائیں گے، پھر ہوا کی طرح، پھر دوڑنے والے گھوڑے کی طرح، پھر اونٹ سوار کی طرح، پھر دوڑنے والے آدمی کی طرح، پھر پیدل چلنے کے مثل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو میرا گزر ایک نہر پر ہوا جس کے دونوں طرف کھولدار موتی کے گنبد تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ کوثر ہے جو آپ کے پروردگار نے آپ کو دیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی نہایت خوشبودار خالص مشک کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوض کوثر کی بڑائی 1 مہینہ کا راستہ ہے، اس کے چاروں کونے برابر ہیں، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ مہکنے والا ہے، اس کے کوجے چمک اور زیادتی میں آسمان کے تاروں کی طرح ہیں، جو شخص اس میں سے پیے گا پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حضور قیامت کے دن میری سفارش فرمائی جائے۔ سرکار نے فرمایا میں کروں گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں حضور کو کہاں کھوجوں گا؟ سرکار نے فرمایا پہلے مجھ کو پل صراط پر کھوجنا۔ میں نے کہا اگر حضور پل صراط پر نہ ملے؟ فرمایا تو میزان پر۔ میں نے کہا اگر حضور میزان پر بھی نہ ملے؟ فرمایا تو پھر حوض کوثر پر۔ میں ان 3 جگہوں کو نہیں چھوڑوں گا، یعنی ان جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر ضرور ملوں گا۔ اے اللہ ہم کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے استادوں کو، ہمارے شاگردوں کو، ہم سے محبت کرنے والوں کو، ہم سب کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔